نئی سیٹ آف کور ویلیوز بنیادی اقدار اپروو کرائیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو نئی ریالٹیز ہیں، جو اگلے 10 سے 20 سال تک جو چیلنجز اور اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے بنیادی اقدار کا تعین کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ بہتر طریقے سے انٹیگریٹ کر سکیں۔ تو ان کور ویلیوز میں جو IUB کا مخفف ہیں یا IUB سے نکالی گئی ہیں، ٹالرنس، آنیسٹی، ایکو فرینڈلینس یعنی انوائرمنٹ فرینڈلینس، انوویشن، یوزفلنس اینڈ بینگ بینیفیشل۔ تو اس حوالے سے یونیورسٹی نے اور جو کام کیے ہیں، ہم نے ایک گرین کیمپس پروجیکٹ 2.5 سال پہلے شروع کیا تھا، جس سے ہم یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹل سگنیچر یا امپیکٹ ہے، اپنی کنزیومیبلس کا یوز، اپنے واٹر کا یوز، اپنا ویسٹ جنریشن، ویسٹ پروسیسنگ، ان سب چیزوں کو آپٹیمائز کر رہے ہیں اور ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی انسٹیٹیوشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ گرین یونیورسٹی پروجیکٹ اپنی 2 اینول رپورٹس اور اسیسمنٹس اور بینچ مارکنگ کر چکا ہے، اور یہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کیمپس پہ اس کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر عابد رشید ویل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑی ایک ٹیم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ آف ایگرو انڈسٹری اینڈ انوائرمنٹ ہے، یہ خود ریئلائز کرتے ہوئے کہ انوائرمنٹ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، جس کے اندر ایک بہت اچھا ڈگری پروگرام اور بہت اچھی فیکلٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پہ نہ صرف ٹیچ کر سکیں، ٹرینڈ انڈیویجولس کو پروڈیوس کریں، بلکہ اس میں ریسرچ کر کے سولوشنز کی طرف بھی کنٹریبیوٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہماری ہی فیکلٹی کی ایفرٹ سے جو سر نے ڈاکٹر کریم عباسی صاحب نے ذکر کیا، انٹر یونیورسٹی کنسورشیم آن کلائمیٹ چینج اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جو تقریباً 1 سال سے یا 9 مہینے سے کام کر رہا تھا، اور اس میں 80 انسٹیٹیوشنز ممبر بن چکے ہیں، پارٹنر بن چکے ہیں۔ ان کا بڑا ایکٹیو ایک پروگرام اور شیڈیول ہے، اور ان کے پورٹل پہ بہت معلومات ہیں۔ اس نے ابھی تک کامیابی سے جو ایڈوکیسی، اویئرنیس اور سینرجی بلڈنگ کی طرف جو کام کیا ہے، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے چانسلر گورنر پنجاب صاحب نے اس کو اپنے آفیشیل کنسورشیم کے طور پر اون کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم جو BS لیول کا پروگرام ہے، جہاں ہم نے اپنے کریکولم کو ریوائز کیا اور کامن کورسز لے کے آئے، وہاں جو نئے بچے اس فال سے ایڈمٹ ہو رہے ہیں، ہر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ، چاہے وہ نرسنگ پروگرام میں ہو یا کمپیوٹر سائنس میں ہو یا ایگریکلچر میں ہو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ BS ڈگری کر رہا ہو، فارمیسی میں، ایک ریکوائرڈ کورس ہم لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے انوائرمنٹ اینڈ ایگریکلچر، تاکہ یہ جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، ہر بچہ اس پہ ویل ورس ہو کہ ہماری انوائرمنٹل چیلنجز کیا ہیں اور ہماری جو فوڈ پروڈکشن ہے وہ پروسیس کیسے کام کرتا ہے، تاکہ بے شک وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے رہا ہے یا کمپیوٹر سائنس کی، وہ اس میں پارٹ آف دا سولوشن بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک MS پروگرام ڈیزائن کیا کلائمیٹ چینج میں، جو عنقریب لانچ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈیز، جو تقریباً گزشتہ 30 سالوں سے خطہ چولستان کے فلورا، فونا اور انوائرمنٹ پہ ریسرچ کر رہا ہے، اس کے سائنٹسٹ بہت ایکٹیو ہیں یہ پروپوز کرنے کے لیے کہ ہم چولستان کے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بنائی ہیں، جس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن سوسائٹی بھی بہت ایکٹیو ہے۔ پھر 2.5 میگا واٹ سولر جو ہم نے لگایا ہے، وہ سردیوں کے دنوں میں تقریباً ڈے ٹائم میں 100% ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ سولر انرجی سے پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 میگا واٹ سولر مزید اس سال کے بجٹ میں ہم نے پروویژن کیا ہے، جو ہم ایڈ کریں گے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ بھی اس سال ایگزیکیوشن میں آ رہا ہے، اور ہمارا جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، تاکہ ہم اپنے سیوریج کو بھی ٹریٹ کر کے پانی کو اپنے زراعت کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہم نے سینٹر فار SDGs اسٹیبلش کیا ہے، سینٹر فار کلائمیٹ چینج اینڈ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر اسٹیبلش کیا ہے۔ بہاولپور ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کا پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایئر کوالٹی کا جو ایشو ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس ایشو کے جو کاز ہے کہ اس کے اندر کون سے مٹیریلز ہیں اور ان کا سورس کہاں پہ ہے، وہ اس سال ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گا، جو گزشتہ 1.5 سال سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس پر کام کر رہی ہے، اور جو گورنمنٹ آف پنجاب اس کو ان پرنسپل اپروو بھی کر چکی ہے، کہ کلائمیٹ چینجز کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں ڈیکریزنگ جو ایریبل لینڈ ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں انکریزنگ پاپولیشن کی وجہ سے، اور جو کلائمیٹ چینج کے ایڈورس ایفیکٹس ہیں، اس میں اپنے ریجن کی مائکرو کلائمیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ پرپوز کیا ہے کہ چولستان ریجن
جو کہ گزشتہ 5000 سال سے تو ایک صحرا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ صحرا نہیں تھا، بلکہ یہاں سے دریائے ہاکڑا گزرتا تھا، اور سرسوتی بھی اس کو کہتے ہیں، ہندو ویداؤں میں اس کا ذکر ہے۔ وہ دریائے سندھ جتنا بڑا ایک دریا تھا، اور وہ پہاڑوں سے معدنیات لے کے آتا تھا، اور اس خطے میں انسانوں کی جو 7000 سال پرانی تہذیب ہے، جو انڈس ویلی سویلائزیشن کا پریکرسر ہے، وہ ہاکڑا دریا کے ارد گرد تھی، جس کی ہم آرکیولوجی بھی کر رہے ہیں۔ تو زمین بہت زرخیز ہے، اور ہم نے 40 سال کا میٹیورولوجیکل ڈیٹا یعنی موسمیات کا ڈیٹا اینالائز کیا، تو پتہ چلا کہ سال کے 8 مہینے چولستان کے اوپر نمی کا تناسب 40% یا اس سے زیادہ ہوتا ہے 5 سے 8000 فٹ کی بلندی پر۔ یہ وہ نمی ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر واپس جا رہی ہوتی ہے، مختلف ویدر سسٹم سے آتا ہے پانی، لیکن وہ برسے بغیر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگر کلاؤڈ فارمیشن کا جو نیچرل پروسیس ہے، جو آئونائزیشن کو بھی یوز کرتا ہے ایز اے کلاؤڈ کنڈنسیشن نیوکلیائی، اگر زمین پر آئونائزیشن اسٹیشنز لگائے جائیں خاص تناسب میں، اور وہ نیگیٹو آئنز جنریٹ کریں، تو اس 40% نمی کو گھنٹوں میں بادلوں میں کنورٹ کر کے ان کو برسایا جا سکتا ہے، اور تقریباً 10 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی برسایا جا سکتا ہے، جس سے 6 ملین ایکڑ رقبہ نہ صرف زیر کاشت بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر جنگلات بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر لائف اسٹاک کو ہماری خوراک کی ضروریات کے مطابق انہانس کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے ایک محتاط تخمینے کے مطابق تقریباً $10 ارب سالانہ کی ایگرو اکنامک زون کریٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلے ہی بہاولپور ڈویژن کا جو نصف ابھی کینال واٹر سے اریگیٹ ہو رہا ہے، وہ پنجاب میں 50% سے زیادہ ویٹ، کاٹن اور شوگر کین پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو پاکستان کا جو فیوچر ہے، پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اس خطے نے قیام پاکستان کے لیے کام کیا، ایک فلاحی ریاست کا تصور آج سے 100 سال پہلے دیا، اور استحکام پاکستان کے لیے ہمیشہ کام کیا۔ تو کہیں کسی تقریب میں بات ہو رہی تھی کہ نواب صاحب نے 1930 میں سدرت ویلی پروجیکٹ کیا، اور وقت سے پہلے اس کا قرضہ اتار دیا۔ تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو غرور اور تکبر سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ اگر اس پروجیکٹ کی کاسٹ کوئی $60 ملین ہے، $60 ملین، لیکن یہ 4-5 سالوں میں $10 ارب اینولی جنریٹ کر سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ اگر حکومت پنجاب یہ پروجیکٹ کرے گی تو انشاءاللہ ہم یہ خطہ بہاولپور پاکستان کا سارا قرضہ اتار دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ اور فہم دے، کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیلیوں کو اپنے دین، اپنی اقدار کی روایات میں ایک اہم مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حل کے لیے ایک ذمہ دار ہونے کا تصور ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغ میں آ جائے پوری طرح، اور ہم سب مل کے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی دنیا اس خطے تک محدود نہیں ہے۔ آپ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، یونیورسٹی کے بچوں کو انٹرنیٹ کی بدولت وہی معلومات، وہی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں جو آپ کو اویلیبل ہیں۔ تو آپ اپنی محنت کر کے دنیا کے لیول پہ جا کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو منزل ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، بلکہ آپ پوری دنیا میں جو لیڈرشپ ہے 5 سے 10 سالوں میں، مجھے یقین ہے یہاں بہت سی بیٹیاں اور بہت سے بیٹے ایسے ہیں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ایسے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوں گے، اور پاکستان میں بھی، کہ جو کلائمیٹ چینج کو تاریخ ماضی کا حصہ بنا دیں گے اور انسانیت کی بقا کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کریں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ پاکستان زندہ باد۔ Sir, thank you so much for your